آپ لکھیں گے اپنے پاس کاغذ پر بھی یا کچھ؟ میں یاد ہے مجھے سوال میں. اچھا پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ اپنا انٹروڈکشن دے دیں کہ آپ کہاں سے ہیں, کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی, ابھی آپ کے آگے فیوچر میں کیا پلانز ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ ابھی کون سے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. اما بعد, میں اسی علاقے ہزروں کا رہنے والا ہوں. میری پیدائش یہ جو ہزروں کا ایک محلہ ہے, اسی محلے میں میری پیدائش ہوئی ہے 1957 میں, 25 جون 1957. شناختی کارڈ وغیرہ میں وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن یہ جو سعید والد صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی 25 جون 1957. شناختی کارڈ میں مہینے کا کوئی فرق نہ لگا ہے, 1957 ہی اس میں. تو اس کے بعد بچپن میں دیوبندیوں کے پاس پڑھتا رہا. 1972 میں صحیح بخاری پڑھ کر میں اہل حدیث ہو گیا تھا, وہ ترجمہ پڑھ گیا. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ اہل حدیث کون ہے. بعد میں کیونکہ لوگ میرے استاد مجھے کوئی کہتے تھے غیر مقلد ہے, کوئی کہتے تھے غیر مجلد ہے, کوئی اور بھی کہتے تھے. تو پھر پتہ چلا کہ اہل حدیث بھی کچھ لوگوں نے پھر رابطہ کیا, پھر حدیث کی اور کتابیں لی. پھر 1978 میں میرے ایک کزن اہل حدیث ہو گئے تھے میرے ساتھ. تو بعد میں اس طرح کالج بھی پڑھتا رہا ہوں. دیوبندیوں کے پاس کافیہ تک میں نے کتاب پڑھی, ناو کی جو کتابیں ہیں کافیہ تک پڑھی. جب شرح جامی پڑھنے کے لیے گیا تھا مولوی عبدالروف کے پاس, تو اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے غیر مقلدوں کو نہیں پڑھاتا, انکار کر دیا, شرح جامی نہیں پڑھ سکتا. تو حدیث کے ساتھ بچپن سے شوق تھا, اسماء و رجال کے ساتھ بڑا شوق تھا. تو میں ڈکشنری بھی رکھ کے الفاظ جو ہے وہ یاد کرتا تھا. پہلے اس سے مجھے انگریزی کا شوق تھا, ایم اے انگلش کی میں تیاری کی تھی 1978 میں. تو اس کی شوق کی انتہا یہ تھی کہ میں نے کتابستان کی جو ڈکشنری تھی نا یہ یاد کر لی تھی. جتنے الفاظ ہیں سارے یاد کر کے پھر میں ڈکشنری دے دیتا تھا. اور جو میرے کزن تھے نا جو اہل حدیث ہوئے تھے, جاوید اقبال, انہیں میں دیتا تھا کہ یہ ڈکشنری پوچھو مجھ سے کہ کیا کون سے. اس زمانے میں تازہ اخبار چلی تھی مسلم, وہ میں پڑھنی شروع کی. پھر وہ ختم ہو گئی, انگلش اخبار ہی پڑھتا رہا, لیکن حدیث کے ساتھ شوق زیادہ ہو گیا تھا. تو پھر میرے پاس عربی دوست بھی آنے شروع گئے. پھر ہم چلے گئے شیخ بدی کے پاس, کچھ عرصہ رہے. پھر دوبارہ گیا محب اللہ شاہ صاحب کے پاس, تو ان سے اجازت حاصل لی, کچھ عرصہ پڑھائے. وہ مصروف ہوتے تھے اپنی سیاسی کاموں میں. جمعیر کے جو پروگرام ہوتے تھے علماء کے لیے یہ مصیبتیں پڑی. وہ تفسیر بھی لکھاتے تھے. تو جب وہ وہاں گھر میں ہوتے تھے لائبریری میں, تو وہ تفسیر لکھواتے تھے, وہ ان کی مصروفیت ہوتی تھی. تو میں بہت تھوڑا وقت ملتا تھا ان کے پاس استفادے کا. پھر چونکہ میں ایم اے انگلش بھی کر چکا, ایم اے عربی بھی کر چکا تھا پنجاب یونیورسٹی سے, اور ایم اے اردو بھی, ایم اے اسلامیات بھی. تو اس بنیاد پر جامعہ امام بخاری میں نے داخلہ لیا تھا. حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ استاد تھی, ان کی حمایت حاصل تھی. عبدالسلام بٹوی صاحب حافظ صاحب حافظ اللہ, ان کی بھی حمایت تھی. 1990 میں نے پھر وہاں امتحان دیا جامعہ میں. میرے ساتھ نصر جاوید صاحب بھی تھے لشکر کرنے والے, سیف اللہ قصوری صاحب بھی تھے. تو الحمدللہ پوری جامعہ میں پہلی پوزیشن میری تھی. وفاق بھی پھر کر لیا سلفی. یہ باقی جو حدیث کی اجازات ہیں وہ مختلف علماء سے حاصل کیے میں نے. شیخ بدی الدین رائدی, شیخ محمد اللہ شاہ رائدی, شیخ فیض الرحمان سوری, جنہوں نے بیہقی کی جو رد لکھا ہے نا ابن ترکمانی نے الجور النقی,
اس کا انہوں نے جواب لکھا اور یہ جواب ابھی ہمارے پاس موجود ہے، یہاں کہیں پڑھائیے یہ جیل والے انہوں نے بھیجا ہے انشاءاللہ یہ شاہ علماء عرب والے۔ اس کے علاوہ مولانا طاولہ حنیف جمع صاحب، ان سے بھی میں نے اجازت لی، شیخ عبدالغفار حسن رحمانی صاحب ان سے بھی لی، حافظ عبدالرحمن نورپوری صاحب سے بھی لی، شیخ ابوالرجال سودروی تھے میرے استاد تھے، مولانا صدیق سرگودی صاحب کی شاگرد تھے، ان سے بھی لی، ان سے بلکہ میں نے بہت پڑھا ہے، بہت فائدہ اٹھایا۔ مولانا صدیق صاحب سے میری ملاقات ہے، میں گیا تھا سرگودے اور ان سے بہت سی باتیں اسماء الرجال کی پوچھی تھی، موجودہ معاصرین کے بارے میں، اس زمانے میں مجھے شوق کا بڑا تو میری کتاب انوار صبیر میں لکھی ہوئی وہ ساری چیزیں۔ اب جو میں کام کر چکا ہوں حدیث کی کتابوں پر، اس میں سنن اربعہ پر کام میرا مکمل ہو چکا ہے، اسی طرح بہت سی حدیث کی کتابیں، مثلا شمائل ترمذی، جز الوالدین، جز القرات وغیرہ، اور بہت سی جو کتابیں ہیں وہ میری تحقیق سے چھپی ہوئی ہیں۔ مسلم میدی بھی اب انشاءاللہ چھپنے والی ہے، آخری پروف پڑھا جا رہا ہے، صحیح ابن خزیمہ کی تحقیق بھی ہو چکی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نور العینین کے مقدمے میں یا شمائل ترمذی۔ آئندہ بھی میرے یہی منصوبے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ شرح لکھوں، سنن ترمذی کی شرح لکھ دوں، بعض دوست کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی شرح لکھ دوں، ساتھ ہی گمراہ فرقے جو ہیں جتنے بھی، چاہے شیعہ ہیں، چاہے دیوبندیہ ہیں، بریلویہ، مرجئہ، جہمی، سب کے رد بھی لکھے ہیں میں نے، مسلک اہل حدیث کا دفاع کیا ہے، صحیحین پر جدھر حملہ ہوا اس کا بھی جواب دیا ہے، تو یہ کام بھی کیا کافی، تو وہ میری مقالات میں چھپے ہوئے ہیں۔ مقالات کی اب چھٹی جلد بھی تقریباً 500 صفحات ہو چکے ہیں، تو میں انشاءاللہ جب آؤں گا نا دورے سے، یہ جو رمضان میں دورہ کرانا ہے انشاءاللہ اس کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ دیر میں دیر کا جو ضلع ہے نا، اس میں دیر کے دو حصے، ایک کہتے ہیں دیر پائیں نیچے والا اور ایک دیر بالا۔ ضلع دیر بالا جو ہے اس میں ایک علاقہ ہے جسے کوہستان کہتے ہیں، ایک کوہستان تو ادھر بھی ہے نا ناران بشام کی طرف، وہ نہیں، یہ دیر کوہستان ہے، اس میں 5 گاؤں ہیں، پاتراک، بیاڑ، کلکوٹ، بریکوٹ، کلکوٹ اور تل، لاموتئی بھی ہے، 5-6 یہ جو ہے علاقے ہیں نا، یہ کوہستانی قوم کے۔ اس کی ان لوگوں کی اصل کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، نورستانی زبان سے بھی ان کی زبان کچھ ملتی ہے، اور کچھ کلاش قوم جو ہے چترال کی، کیونکہ ان لوگوں کی جو شکلیں ہیں عام لوگوں کی طرح مان جیسی نہیں ہے، آپ شہر ان کو بھی دیکھ لینا، عام لوگوں کی طرح ان کی شکلیں نہیں، تو اس علاقے میں وہ اپنی مادری زبان بولتے ہیں، لیکن یہاں اب دوسری 2 قومیں اور بھی آباد ہیں، پشتون بھی آباد ہیں اور گجر بھی، تو وہ علاقہ جو ہے ہمارا بہت پرامن علاقہ، وہاں میرے بہت سے شاگرد ہیں 15-20 سال سے، بچے نے 13-14، تو ادھر میں نے دور کر ٹھنڈے علاقے میں، ویسے یہ بھی بہت امن والا علاقہ، وہاں گاڑی کی کوئی چوری نہیں ہوتی، کبھی ہم نے نہیں سنا گاڑی چوری ہوئی ہو، ڈاکے نہیں ہوتے کبھی، کوئی ڈاکہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو وہاں پہ آپ کس زبان میں تھے؟ پشتوں میں نہیں، یہاں پر اردو میں اس دفعہ، وہاں تو میرا جو درس جمعہ ہوتا ہے نا وہ تو پشتوں میں ہوتا ہے، جمعہ میں پشتوں میں پڑھاتا ہوں، لیکن یہ جو بچے آئے ہیں تو ان کے لیے ہم نے تو یہ ان علاقوں میں تو ماشاء اللہ اہل حدیث بھی کافی ہوں گے۔ ہاں حدیث کافی ہے، لیکن ان کے لیے اردو پڑھنا سمجھنا بہت مشکل ہے، اردو سمجھنا بہت مشکل ہے، تو یہ منصوبے ہیں، یعنی مستقبل میں تو ابھی جو رمضان میں میرا پروگرام ہے کہ اصول حدیث ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا اختصار، یہ پڑھانی ہے، اپنا جو میرا خاص انداز ہے، کیونکہ میں جب پڑھاتا ہوں نا تو پھر اس میں جو کوئی کسی عالم کا ذکر آتا ہے تو اس کی بھی مقام بتاتا ہوں کہ اسی کے اندر کتنے، ابن الصلاح کا ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ ابن الصلاح کتنے پانی میں، بذات خود کتنے پانی میں، کتنا بڑا تقلیدی ہے یہ بتاؤں گا، فلاں کتنا بڑا متبع سنت ہے۔ جی شیخ صاحب، تو آپ کے ہم لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں، تو آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور ویسی آپ
اور کئی ایسی کتابیں جو صرف جگہ لے رہی ہیں. بہت سی کتابیں تو ایسی ہیں جو ہمیں مجبوراً خریدنی پڑتی ہیں نا، وہ تو پڑھی ہوئی نہیں ہے. لیکن ایسا ہے کہ جو پہلا دور تھا نا، جب میں تصنیف نہیں کرتا تھا، اس وقت تو جو کتاب میں خریدا تھا پڑھ لیتا تھا. آج کل بھی تقریباً میں ڈیلی کم از کم ایک کتاب تو پڑھ لیتا ہوں، یعنی مغرب کے بعد عشاء کے بعد مطالعہ روز کرتا ہوں. مثلا یہ کتاب میں نے اب پڑھ لی ہے، اس میں میرے جو فوائد ہیں نا شروع میں لکھ دیتا ہوں. ہاں جی، جو تو عصری صاحب کی مقام صحابہ میں نے پڑھ لی ہے. یہ جو مثلا مصنفات پڑھی ہے نا، یہ ابھی پرسوں ہی آئی ہے، یہ سامنے یہ 15-16 جلدوں میں جو ہے، یہ ہمارے علم کے مطابق پورے زمین پر مصنفات کا سب سے صحیح نسخہ ہے. یہ ڈاکٹر معبد عبدالکریم مصری جو ہے نا، اس کی یہ تحقیق ہے. اس نے کو 38 کے قریب نسخے جو ہے نا مصنفات کے وہ اکٹھے کیے. تو آپ نے ٹوٹل کتنی ابھی سمجھتے ہیں کتابیں پڑھ لی ہوں گی؟ تو یہ نہیں پڑھی، یہ بھی پڑھی. پڑھی نہیں. اچھا اچھا. اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو حوالے کے لیے پیش ہوگی نا. مسند احمد خود پوری پڑھی، اچھا. وہ میرے پاس جب پرانی 6 جلدوں بھی تھی نا. اب تو جب ضرورت پڑے گی تو ادھر دیکھیں گے نا کہ اس میں کون سا والا، اس میں کوئی 100 کے قریب 100 سے زیادہ حدیثیں اضافہ ہے جو مسلمان میں موجود نہیں ہے. تو یہ سیر علام النبلاء میں سے میں نے ساری پڑھی اور 2 دفعہ پڑھی، 2 دفعہ پڑھی. کچھ کتابیں جو ہے 7 دفعہ پڑھی. تنقیل جو ہے 7 دفعہ پڑھی ہے، اس کی پہلی جلد. اور باقی جو ہے حدیث کی کتابیں تو تقریباً ساری پڑھی ہے نا. جو نئی نئی آ رہی ہیں اس میں بھی میں وہ کتاب جو تازہ آتی پڑھ لیتا ہوں. مثلا میں ابھی لایا ہوں نا ایک مدینہ سے کتاب الحنائی، حنائیات، جس میں کلمہ طیبہ جو ہے نا صحیح سند سے موجود ہے، وہ ساری پڑھ لی اور سب پر میرے فوائد لگے ہوئے. کتابوں میں آپ یہ دیکھیں گے میری جو کتاب اٹھائیں گے نا، اس کے شروع میں اگر لکھا ہوا ہوگا تو مطلب میں نے کتاب پڑھی، اگر لکھا ہوا نہیں ہوگا تو نہیں پڑھی. وہ تازہ خریدی ہوئی ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ اب اس کو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ یہ مسلمان تو پہلے سے پڑھ چکا ہوں گا اور نہ کوئی اتنا ٹائم ہے اس کا. شیخ اندازاً کتنی کتابیں آج تک آپ پڑھ چکے ہیں؟ بہت زیادہ. میں جب سکول جاتا تھا تو راستے میں بھی پڑھتا تھا، واپس آتا تھا تو راستے میں پڑھتا تھا. اور اس وجہ سے نظر بھی کمزور ہو گئی تھی میری. اور اتنی یہ جب میں تھا نا 8ویں جماعت میں، تو اس وقت سے ابھی تک اتنی ہے. اور اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے بھی پڑھتا تھا. اچھا کھانا جس طرح ابن جوزی جو ہے میری والدہ اللہ مغفرت کرے، وہ فوت ہوئی 18 سال تک ہو گئی. وہ بھی ناراض ہو کرتی کھانا کھا لو، کھانا کھاتے ہوئے پڑھتا تھا. بہت سخت شوق تھا. تو اب وہ شوق کم ہوا ہے. ویسے اللہ رب العزت نے مجھے دماغ اس طرح دیا ہے کہ اگر میں سارا دن پڑھتا رہوں نا تھکتا نہیں. بعض لوگ تو تھوڑی ایک گھنٹہ پڑھیں نا تو وہ بور ہو جاتے، تھکتے ہیں. ان کو تو جب نیند نہیں آ رہی ہوتی نا تو مشکل سے بک لے لیتے ہیں کتاب نا، وہ جب پڑھتے ہیں بس تو وہ میں پڑھتا بھی اسی طرح کے نقطے جو ہے نا وہ ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. بعض ایسی کتابیں ہیں جو لفظ پڑھنی پڑتی ہیں، بعض ایسی کتابیں جو نظر دورانی پڑتی ہیں. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں کہ آپ ایسی ایک دعا کریں اور وہ قبول ہو جائے تو آپ کون سی دعا کریں گے؟ میں تو یہ دعا کروں گا کہ رب العالمین جو ہے مجھ پر رحم فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہر مصیبت سے وہ بچائے اور معاف کر دے، جنت کا دار. اس سے بڑی کیا ہے؟ یہ دنیا کی تو عارضی زندگی ہے، دنیا کی میری کوئی خواہش نہیں. اور اگر ایسا کوئی عمل بتا دیں آپ جو اگر انسان کرے، مسلسل کرتا ہے، تو اس سے اس کا ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے ایک تھوڑے سے وقت میں. سچ بولے اور شرعی احکام کی پابندی کرے. ٹھیک، اس میں کلیئر کٹ کسی جگہ یہ آتا ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایمان جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، قرآن میں یا حدیث میں؟ مجھے تو یاد نہیں ہے. جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان سے اعمال زیادہ. قرآن بھی نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے، نماز بھی ہے. جتنے نیک اعمال ہیں ان سے تو ایمان زیادہ ہوتا ہے. کوئی صدقہ دے گا اللہ کے راستے میں، اس سے بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے. اور میں تجربے کیے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا، جو صدقہ دینے والے لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت اس کے بدلے بہت کچھ دیتا ہے، کبھی مال کام نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں کو استعمال کرتی ہیں.
حتی الوسع اپنی اپنی طاقت. اور کوئی ایسا عمل بتائیں جو انسان کو بالکل تباہ کر دیتا ہے, بہت خطرناک سا ایسا عمل ہے. بہت سی چیزیں اس میں, کفر ہے, شرک ہے, اس کے قریب جائے گا تو تباہ ہو جائے گا. شرک کی کتنی قسمیں. ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا نا, اس کا جب باپ مار گیا تو آسمان کی طرف کہتا تھا, ہوئے تو نہ میرا ہی کار لبا پہ ہے, میرے ہی پیوں مارنے ہیں تو یہ گستاخی. ایسے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جھوٹ بولنا, خیانت کرنا. مومن جو ہے اس کے اندر سارے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کی بہت سی, ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے 70 سال اس کو جہنم میں گرایا جائے.